ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جون کی 10 اور ذی الحجہ کی 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہمالین براؤن بیئر ٹرسٹ نے روٹس لداخ کے اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج دراس میں ایک کتاب ہیومس فیلڈ گائیڈ ٹو دا فلورا اینڈ فونا آف دراس ویلی کا اجرا کیا. اس تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر پنچوکٹاشی بطور مہمان خصوصی کے علاوہ کونسلر ممبرٹ عبدالواحد، کونسلر رنبیر پورا دراس عبدالصمد، ریکٹر لداخ یونیورسٹی کیمپس کرگل کنیز فاطمہ، انچارج پرنسپل ڈگری کالج دراس شبیر حسین کے علاوہ کثیر تعداد میں طلباء و طالبات موجود تھے. اس موقع پر ٹرسٹ کے بانی مزمل حسین نے مذکورہ کتاب سے متعلق اپنے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دراس خطے کی تاریخ کو سمجھنے اور اس کی حیاتیاتی تنوع کو عالمی نقشے پر لانے کی یہ ہماری پہلی کوشش ہے. بہتر معیار کے آلو چپس آپ کے شہر میں دستیاب. تازہ آلو سے تیار کردہ چپس یعنی مکچس 4 الگ الگ فلیورز کے ساتھ تیار کر کے ضلع کے دکانوں پر دستیاب رکھا ہے. خواہش مند تاجر حضرات ہول سیل کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. 9622552746 9419345405 یا 9596344302. محکمہ پشو پالن کے ڈائریکٹر یوٹی لداخ ڈاکٹر محمد اقبال نے کرگل کے اپنے دورے کے دوران ٹراؤٹ فش فارم کھچن اور دمسنا کا دورہ کیا اور ڈسٹرکٹ پلان SDP اسکیموں کے تحت جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. فش فارمز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز مرتضی علی کا انفراسٹرکچر کی ترقی اور مچھلی کی پیداوار میں بہتری لانے پر ان کے کاوشوں کو سراہا گیا. موصوف نے فش فارم دمسنا کو وسعت دینے کے لیے انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مچھلی کی سالانہ پیداوار کے اضافے کے لیے کثیر جہتی منصوبے میں تبدیل کر کے اس کی بھرپور صلاحیتوں کو تلاش کرنے پر زور دیا. ڈائریکٹر موصوف نے کاراکول شپ فارم خمبتھنگ کا بھی دورہ کیا اور فارم کے تمام لائیو سٹاک سیکشنز کا معائنہ کیا اور فارم کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کیا. دورے کے دوران JD ڈاکٹر افتخار حسین، چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر ڈاکٹر گلزار حسین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز مرتضی علی اور DRC کوآپریٹو ڈاکٹر ذاکر حسین بھی موجود تھے. اپنے دورے کے دوران ڈائریکٹر موصوف نے سب ڈویژن دراس کا بھی دورہ کر کے محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کرگل پدما امو نے نیشنل رورل لیولیہڈ مشن اور رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ضلع کرگل کے دور دراز گاؤں رنگ دم کا دورہ کر کے وہاں کے خواتین سے ملاقات کی. اس دورے کا مقصد ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لینا اور RLM اسکیموں کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا ہے. جہاں رنگدم گاؤں کے خواتین کو RLM اسکیم کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دی اور موقع پر ہی 3 دیہاتوں میں 10 نئے سیلف ہیلپ گروپ بھی بنائے گئے. انہوں نے معاشی ترقی میں خواتین کی شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہیں LRLM جیسی سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی. ACD کرگل نے SDP اور ریاستی سیکٹر کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ BDO کو ہدایت دی وہ معیارات کے ساتھ کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہ کریں. اس دورے کا مقصد دیہی ترقی اور خواتین کو بااختیار بنانے میں حکومتی کوششوں کو تقویت دینا بھی تھا. گاؤں والوں کو اسکیم کے تحت ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی اور ان پر زور دیا کہ وہ انفرادی اور سماجی ترقی کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں.
محکمہ آثار قدیمہ نے رینیو محکمہ کے تعاون سے 8 جون کو کانفرنس ہال لیہ میں ایک بین الاقوامی آرکیو ہفتہ منایا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو لیہ شبیر حسین بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس تقریب میں ریکارڈ اور دستاویزی ورثے کے تحفظ کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ رجسٹرنگ آفیسر لداخ خادم حسین نے ریکارڈ مینجمنٹ کی اہمیت اور آرکیو کے مؤثر استعمال پر ایک معلوماتی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی۔ کنزرویشن اسپیشلسٹ ڈاکٹر نور جہاں نے دستاویزی ورثے اور ریکارڈ کے تحفظ پر ایک جامع پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی۔ انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے تاریخی دستاویزات کو محفوظ کرنے کے لیے مناسب تحفظ کی تکنیک کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب کا اختتام تمام حاضرین کی جانب سے ریکارڈ کے انتظام اور دستاویز کے تحفظ کی اقدار کو برقرار رکھنے کے عہد کے ساتھ ختم ہوا، جس سے لداخ کے نادر ورثے کے تحفظ کے لیے ان کے عزم کو تقویت ملی۔ تقریب میں رینیو ڈپارٹمنٹ اور محکمہ آثار قدیمہ کے عملے نے شرکت کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل تیسری بار ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور اپنے پہلے فیصلے میں پردھان منتری کسان ندھی کی 17ویں قسط کے اجرا کی منظوری دینے والی فائل پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق مسٹر مودی نے صبح اپنے دفتر پہنچ کر چارج سنبھالا۔ انہوں نے سب سے پہلے کسان ندھی کی قسط جاری کرنے کے لیے فائل پر دستخط کیے۔ اس سے 9.3 کروڑ کسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور تقریباً 20,000 کروڑ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ فائل پر دستخط کرنے کے بعد مسٹر مودی نے کہا کہ ہماری حکومت کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے پوری طرح پابند ہے۔ واضح رہے کہ مسٹر مودی نے اتوار کی شام راشٹرپتی بھون کے صحن میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔ ان کے ساتھ وزراء کونسل کی 71 ارکان نے بھی حلف لیا۔ الیکشن کمیشن نے پیر کو 7 ریاستوں میں 13 خالی اسمبلی سیٹوں کے لیے 10 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ پروگرام کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 21 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال 24 جون کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 26 جون کو ہوگی۔ ووٹنگ 10 جولائی کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 13 جولائی کو ہوگی۔ کمیشن نے کہا کہ ضمنی انتخابات کا سارا عمل 15 جولائی تک مکمل کر لیا جائے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بحر احمر میں ایک برطانوی ڈسٹرائر اور سیونی نسل کش حکومت سے متعلق 2 جہازوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ میڈیا کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ ملک کی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے بحر احمر میں برطانوی ڈسٹرائر ڈائمنڈ کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ یمنی بحریہ اور فضائیہ نے 2 کارروائیوں میں غاصب صہیونی حکومت سے تعلق رکھنے والے 9 نورڈرنی اور MSC توشی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں پہلے والے جہاز میں آگ لگ گئی اور پھر دوسرے جہاز کو بھی براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق ایرانی وزارت داخلہ نے شورائے نگہبان کی جانب سے اہل نمائندوں کے نام موصول ہونے کے بعد صدارتی انتخابات کے قانونی عمل کی بنیاد پر اہل نمائندوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ اطلاعات کے مطابق علی رضا زاکانی، سعید جلیلی، امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی، حجت الاسلام مصطفیٰ پور محمدی، محمد باقر قالیباف اور مسعود پشکیان کو شورائے نگہبان نے اہل قرار دیتے ہوئے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی منظوری دی ہے۔ یاد رہے ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ایران میں 28 جون کو صدارتی انتخابات ہوں گے۔
دنیا بھر میں فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام روکوانے کے لیے جاری احتجاج اور مظاہروں کے درمیان غزہ میں صہیونی حکومت کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ ترین قتل عام النصیرات کیمپ میں انجام پایا، جہاں صہیونی دہشت گردوں نے فضائی اور زمینی بمباری کر کے 650 سے زائد فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ صہیونی ٹولے کی اسپیشل فورس نے اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے مقصد سے علاقے میں گھس کر پورے خطے کو جنگی علاقے میں تبدیل کر دیا۔ اتوار کے روز یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ صہیونی فوجی اپنے 4 قیدیوں کو حماس کی قید سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ صہیونی فوجیوں نے جہاں اپنے 4 قیدی چھڑائے ہیں، وہیں انہوں نے 3 قیدیوں کو قتل بھی کیا ہے، جن میں ایک امریکی شہری تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔